وہ 3 بیٹیوں کی ماں تھی اور بیوہ۔ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو 4 بچوں کا باپ تھا۔ شادی خفیہ رکھی گئی، دونوں ایک دوسرے سے مخلص تھے اور وہ خاتون سوکن کو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار۔ پھر اس شخص کی پہلی بیوی کو پتہ چل گیا وہ برسر روزگار خاتون تھی، اس نے طوفان اٹھا دیا۔ شوہر نے جب دیکھا کہ معاملہ کھل چکا ہے تو اس نے تسلیم کر لیا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ پہلی بیوی نے مطالبہ کیا کہ اسے طلاق دے دو۔ شوہر نے انکار کر دیا کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ پہلی بیوی نے شوہر کے بھائیوں اور بہن کے سامنے معاملہ اٹھایا۔ چونکہ ان کا بھائی خاندان میں ہیرو کے طور پر جانا جاتا تھا، ان کو خوف ہوا کہ خاندان میں عزت نہیں رہے گی۔ وہ بھی اسے مجبور کرنے لگے کہ بات خاندان میں پھیلنے سے پہلے طلاق دو، مگر مرد ڈٹا رہا، اس نے طلاق نہیں دی۔ بالآخر اس شخص کا بہنوئی جو وکالت پڑھ چکا تھا میدان میں آیا۔ اس نے نہ جانے کیا کیا اور کیسے سالے کو قائل کیا طلاق کے لیے۔ اس شخص نے ایک شرط پر ہاں کی کہ وہ اس کو خرچہ دیتا رہے گا اور بچیوں کا سہارا بھی بنے گا۔ طلاق نامہ تیار کیا گیا۔ اس شخص کے بہنوئی نے سالے کی دوسری بیوی سے بات کی اور بتایا کہ وہ ملنا چاہتا ہے اور اسے خاندان میں لانا چاہتا ہے۔ خاتون کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جس دن وہ بہنوئی اس عورت کے گھر گیا، اس نے کئی طرح کے کھانے بنائے، خوب آؤ بھگت کی، بچیوں سے ملایا۔ اس شخص کے بہنوئی نے اسے شیشے میں اتارا اور کہا کہ یہ کچھ کاغذات ہیں، دستخط کر دو، یہ راضی نامہ ہے دونوں سوکنوں کے درمیان۔ خاتون نے دستخط کر دیے اور وہ گھر آ گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ طلاق نامے پر سائن تھے۔ خاتون نے روتے ہوئے اس شخص کے بہنوئی سے کال پر بات کی اور کہا کہ تم نے میری بچیوں سے سہارا چھینا، خدا تمہیں تمہاری بیٹی کی صورت اس تکلیف سے دوچار کرے جس سے تم نے مجھے کیا ہے۔ مرد نے قہقہا لگایا اور پھر عرصہ دراز تک وہ مرد اپنی اس چالاکی کی کہانی اپنے دوسرے سالوں کے گھر بیٹھ کر سناتا اور داد سمیٹتا رہتا۔ اس کی بیٹی کی تعلیم مکمل ہوئی، اچھے خاصے پڑھے لکھے شخص سے شادی ہوئی، سب کچھ کامل اکمل ہی نہیں قابل رشک تھا۔ بد دعائیں سننے والے سوچ رہے تھے کہ اس شخص کو مکافات عمل سے کیوں سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اب اس شخص کو پتہ چلا ہے کہ اس کی بیٹی کو برین ٹیومر ہے۔ اکلوتی بیٹی کو تکلیف میں دیکھنا نہ جانے اس کے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا اور وہ کیسے اس دکھ کو جھیلے گا۔ شاید اسے اس بیوہ عورت کی سسکیوں کی گونج سنائی دے اور وہ توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لے تو اس کی یہ سزا کم ہو۔ جی ہاں، آپ کہیں گے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ باپ کی سزا بیٹی کو ملے، کیا اسی کا نام مکافات عمل ہے؟ آپ درست ہیں، مگر میں بھی غلط نہیں ہوں۔ خدا تعالیٰ نے عقل اور شعور انسان کو انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے دیا ہے، اور جب یہ شعور آپ کسی کی تباہی، کسی کی بربادی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، خدا کے ہوتے ہوئے زمین پر کسی کے خدا نہ بنے، اپنے شر کو اپنی فتح اور کامیابی نہ سمجھیں۔ یہ شر جب آپ کی طرف لوٹے گا نا تو آپ اس کا مقابلہ کرنے کی سخت خود میں نہیں پائیں گے۔ اللہ کے بندے بن کر رہیں، اور یہی ہے ہمارا آج کا پیغام۔ اس پیغام کو پلو سے باندھیں اور اسے دوسروں تک بھی شیئر کر کے پہنچا دیں، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔